إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز الحج أشهر معلومات الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر في طاعة الله الحدیث. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا پالن ہار ہے. اس نے ہم تمام کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے. بس وہ ذات اکیلی ذات ہے جو دوسروں کی محتاج نہیں ہے، جس کا ذکر سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ یوں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہہ دو کہ اللہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے. یعنی رب کی ہی ایک ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے، جسے دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. البتہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا. ہماری زندگی کا گزارا دوسروں کی ضرورت کے بغیر نہیں ہو سکتا، ناممکن سا ہے. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے تعلیم دی ہے، یہ ہدایت دی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق زندہ رہتے ہوئے بھی اور موت کے بعد بھی ادا کرنے کی ہدایت دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے. حاضرین، جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں وہ. اور یہ علاقہ، یہ تعلقات انسان کے زندہ رہنے تک ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ مر جاتا ہے تو وہ ایک رشتہ، وہ ایک صلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. مگر اس کے مرنے کے بعد ایک ایسا رشتہ یہاں پر اس دنیا میں قائم و دائم رہتا ہے جسے ہم اور آپ ایمانی رشتہ کہتے ہیں. دوسرا رشتہ داری کا معاملہ ہے. زندہ رہنے تک رشتہ داری رہتی ہے اس کے ساتھ، اس کی وفات کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر کافر ہو وہ تو معاملہ ہی ختم ہے اس کی وفات کے بعد. اگر وہ ایمان ہے تو وہ رشتہ باقی رہتا ہے، مومن ہے تو وہ رشتہ باقی رہتا ہے. اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا. یہی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے جو مومن جو ان کے بعد آتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما. سبقونا بالایمان، جو ایمان کے معاملے میں ہم سے سبقت کر گئے. تو یہ ایمانی رشتہ اس دنیا میں قائم رہتا ہے.
خاص طور سے جب ایک مومن رشتہ دار دوسرے مومن سے جدا ہو جاتا ہے، جدا ہونے کے بعد اس مومن کے کچھ حقوق ہم پر عائد ہو جاتے ہیں، حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ اس میں سے جو واضح اور موٹے دو حقوق ہیں، ایک تو نماز جنازہ پڑھنا اور دوسرا جو ہے ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ حقوق جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ حقوق ہم پر عائد ہو جاتے ہیں۔ جو ان کے اوپر فرض تھے وہ حقوق کی ادائیگی ہمارے لیے مستحب ہو جاتی ہے، ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم ادا کرنا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے جو حقوق ہمارے افراد میں سے، ہمارے والدین کا انتقال ہوا ہو، ہمارے بھائیوں کا انتقال ہوا ہو، یا ہمارے بیویوں کا انتقال ہوا ہو، یا بچوں کا انتقال ہوا ہو، رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہو، تو ہم پر کچھ چیزیں عائد ہوتی ہیں کہ ہم ان حقوق کو ان کی وفات کے بعد ادا کریں۔ اسی لیے میں نے کہا یہ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق تھے اس کو ادا کرنا ہے، اور دوسرا حقوق العباد۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں حقوق اللہ سے جو تعلقات رکھنے والے چیزیں ہیں اس کو میں ادا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلا حق ہے جو میت کی طرف سے ہمیں ادا کرنا ہے وہ ہے روزہ۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں میت تھے، ابھی وفات نہیں ہوئی تھی، زندہ تھے، بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد ایسی بیماری، ہمیشہ کی بیماری نہیں بلکہ اچانک سی بیماری، میت کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی میں روزہ توڑ دوں اور آگے ان روزوں کی قضا کروں۔ تقریباً 17 رمضان تک تھے، 17 روزے ان کے اوپر قرض تھے جو ماہ رمضان کے بعد ادا کرنی تھی۔ وفات پا گئے، عید کے دن انتقال ہو گیا، عید کے دوسرے دن انتقال ہو گیا، یا ماہ شوال میں انتقال ہو گیا۔ اب یہ 17 روزے ان کے گھر والوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ان روزوں کا حقوق ادا کرے، کیونکہ یہ اللہ کا تعلق، یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان روزوں کی قضا ہم کریں، ان روزوں کی قضا ہم کریں۔ اسی طرح سے دوسری چیز ہے حج کرنا۔ میت وفات پا گئے، حج نہیں کیے زندگی میں، عمرہ نہیں کیے زندگی میں۔ عمرہ تو بہرحال حکمی اعتبار سے صرف عمرہ مستحب ہے، مگر حج جو ہے فرض ہے۔ اگر انہیں استطاعت رہی ہو، طاقت رہی ہو اور وہ حج نہیں کیے، وفات پا گئے، تو ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی جانب سے حج کریں۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز، زندگی میں وہ فرد کی جو موت پا چکے ہیں، موت ہو چکی ہے جن کی، ان کی خواہش رہی ہو، ان کی تمنا رہی ہو، ان کا ارادہ رہا ہو کہ وہ حج کرے، تبھی آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایسا آدمی جس کو معلوم ہی نہیں ہے، تمنا ہی نہیں رکھا حج کرنے کی، زندگی میں خواہش ہی نہیں رہی، ارادہ ہی نہیں تھا، وفات پا گیا، آپ اس کی جانب سے 100 بھی حج کر لیں تو قبول نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے کہ وہ آدمی جو مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے زندگی میں اس کی تمنا رہی ہو، اس کا ارادہ رہا ہو کہ وہ حج کرے۔ اس لیے سب سے پہلے حج کی طاقت ہو یا نہ ہو، تمنائیں دل میں رکھیں، خواہشیں دل میں رکھیں، ارادہ دل میں رکھیں کہ میں حج کر سکوں۔ قبیلے جوہینہ کی ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں حج کا ارادہ کی تھی، وفات پا گئی، کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تو وہ قرض ادا نہ کرتی؟ کہا کہ ضرور۔ کہا یہ حج اللہ کا قرض ہے، لہذا تو اسے ادا کر۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ حج کا ارادہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے حج کرنے والے کا خود کا حج ہوا ہو، اپنا خود کا حج ہوا ہو پہلی طور پر۔ ورنہ آپ کا حج نہیں ہوا، میں فلاں کا حج کر لوں گا اس کے بعد میرا حج کر لوں گا، نہیں، تمہارا حج مکمل ہونا پہلے، مکمل ہونے کے بعد پھر اگلے باری میں آپ دوسروں کی جانب سے حج کریں گے۔ تو یہ دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر میت، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی کوئی وفات پا گئے تو ہم ان کی جانب سے حج کریں۔
تیسری چیز نظر. نظر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ہم لوگ صحیح معنی میں یہاں ماحول میں نظر کو نہیں سمجھے ہیں. نظر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا حق ہے جو ایک مومن اس کے اوپر فرض نہیں تھا، فرض کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ہسپتال میں بیوی بیمار تھی. اب اس نے نظر یہ مانی کہ اگر میری بیوی شفا یاب ہو جائے، اگر میری بیوی شفا یاب ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں 10 روزے رکھوں گا، تو میں ایک جانور ذبح کر کے غریبوں میں گوشت تقسیم کروں گا، تو میں 100 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، تو میں غریبوں کو کپڑے پہناؤں گا. اس کو کہتے ہیں نظر. یعنی یہ چیز اس کے اوپر فرض نہیں تھی، اب فرض ہو گئی. کب فرض ہوتی ہے؟ اگر اس کی بیوی جو اس نے نظر مانی تھی صحت مند ہو گئی، علاج ہو گیا، سکسیس ہو گیا، تو اس کے اوپر فرض ہو گیا. اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اب اس نے ارادہ کر لیا، نظر مان لیا، بیوی صحت مند ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی. بیوی صحت مند ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی. تو اب اس کے اوپر یہ فرض تھا، اللہ تعالی کا حق تھا. اب وفات ہونے کے بعد اب اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہو جاتی ہے؟ اس کے گھر والوں پر، اس کے رشتہ داروں پر اس کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اس نظر کو پورا کریں. شرط یہ ہے کہ وہ نظر پاسبل چیزوں میں سے ہو، جس کا کرنا ممکن ہو. ورنہ اس نے نظر مانی کہ میں اگر بیوی صحت مند ہو جائے تو 5 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، وفات پا گیا. تو کیا ہم لوگ خرچ کریں گے؟ جو رشتہ دار ہیں وہ خرچ کریں گے؟ نہیں، وہ اس کی طاقت سے باہر ہو گیا. جو چیز طاقت سے باہر مانی جاتی ہے اس کا جو ہے کفارہ ادا کیا جائے گا. اس کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم کا کفارہ ہے وہی کفارہ ادا کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نظر اللہ تعالی کی اطاعت میں ہو، اللہ تعالی کی معصیت میں نہ ہو. جیسے نظر مانا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو فلاں درگاہ پہ جا کر کے میں چادر چڑھاؤں گا، 5 جانوروں کو ذبح کروں گا، فلاں درگاہ کے پاس جا کر کے میں تعویذ لگاؤں گا. ایسی نظر اگر مانے تو یہ ایسی نظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نظر ہے. یہ ایسی نظر کو پوری نہیں کی جاتی ہے. من نظر فی طاعت فلیطعہ ومن نظر فی معصیت فلا یعصیہ. تو ایسی نظر جو اللہ کی معصیت میں مانی جاتی ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز زکات، مال زکات. نماز، روزہ. نماز کے لیے، روزے کے لیے اور حج کے لیے شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے، عقل مند ہونا ہے، بالغ ہونا ہے. تو تب جو ہے یہ تینوں چیزیں فرض ہوتی ہیں. مسلمان ہونا، عقل مند. پاگل اگر ہے تو روزہ نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس معاف ہے. پاگل آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کے پاس معاف ہے. پاگل آدمی ہے، کروڑ پتی ہے، حج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے پاس معاف ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تیسری شرط بالغ، بلوغت. بالغ اس کے علامت علماء اکرام مختلف بتاتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ جس کے ناف کے بال آ جائیں وہ بالغ ہو گیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو منی نکلتی ہے تو وہ بالغ ہو گیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ 15 سال ہو گئے تو وہ بالغ ہو گیا. مگر حدیث کا لفظ صاف کہتا ہے کہ اگر اس کو منی نکلنا شروع ہوتی ہے تو وہ بالغ ہو گیا شریعت کی نظر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا لفظ ہے الصبی حتی یحتلم. وہ بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اس کو احتلام نکلنا شروع ہو جائے تو وہ بالغ ہے. جیسے ہی بالغ ہو گیا، نماز اگر وہ چھوڑتا ہے تو گناہ ہوئے گا. جیسے ہی بالغ ہو گیا، روزہ اگر چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا. بالغ ہو گیا، حج کرنے کی طاقت ہے، پیسہ ہے، حج نہیں کرتا تو گنہگار ہو گیا. مگر زکوٰۃ کے لیے عقل مند اور بالغ کی شرط نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط ہے. مسلمان ہونا. اگر وہ مالدار ہے، بچہ بھی ہے، بچے کے ذمے میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے جو اس کے کفیل ہیں
جو اس کے سرپرست ہیں وہ جو ہے اس بچے کے مال سے زکات نکالیں گے. اب یہ بچہ یا پھر پاگل آدمی ہے, کروڑوں کی پراپرٹی ہے, مر گیا, 1 سال گزر گیا اس کے مال میں, تو رشتہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی تھی اس کے مال میں, اب یہ وفات پا چکا ہے, لہٰذا اس کے مال میں سے زکات کون ادا کریں گے؟ رشتہ دار ادا کریں گے. دیکھیے بڑے باریکی مسئلے ہیں, بہت آسان سے مسئلے ہیں, ہمارے لوگوں میں یہ علم نہیں ہے. سب سے پہلے ہم ان مسائل کو, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ہم کیا ہے, وفات ہو گئی, باپ کی وفات ہو گئی, ماں کی وفات ہو گئی, بھائیوں کی وفات ہو گئی, رونا دھونا آتا ہے, اس پہ افسوس کرنا آتا ہے, اس پہ غم کرنا آتا ہے, بس اتنا ہی آتا ہے. یا پھر جو ہے اگر دیندار گھرانہ نہ ہو تو وراثت کے مال میں لڑائی جھگڑا کرنا آتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا. یہ جو حقوق ہیں واقعی ہمارے والد ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دادا تھے, ہمارے نانا تھے, وفات پا گئے, تو ان کی جانب سے یہ حقوق ادا کرنا سب سے پہلی بڑی ذمہ داری بچوں پر عائد ہوتی ہے. اگر بچے نہیں کرتے ہیں تو بھائی نہیں کرتے ہیں تو بیویاں ہیں, شوہر ہیں, شوہر کے حقوق بیوی, بیوی کے حقوق شوہر, اس طرح سے جو ہے ادا کیے جائیں گے. یہ صرف میں آج کے خطبہ جمعہ میں جو اللہ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں, حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, ان چیزوں کو میں نے ذکر کیا. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں جو لوگوں کے حقوق ہیں, مرنے کے بعد جو لوگوں کے حقوق ادا کرنی ہے, ان حقوق کو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق زندہ رہتے ہوئے بھی اور وفات کے بعد بھی, ان کی وفات کے بعد بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں میں توفیق دے کہ وہ دین علم حاصل کر سکیں. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. روزی کے معاملے میں خاص طور سے کچھ سالوں سے کئی مسلمان, کئی لوگ پریشان حال ہیں, بلکہ پورا عالم حرکت میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مالوں میں برکتیں عطا فرمائے, انہیں حلال روزی کے ذرائع اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیں. جو کوئی جن کے گھروں پہ وفاتیں ہو گئی ہیں, مر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.